پھر وہ سب سمجھ جائیں گے, سسرالی بھی آپ کے سمجھ جائیں گے ابے یہ مفتی صاحب سے سیکھ کے آیا ہے. تو وہ کبھی چھاؤں میں ملیں گے تو آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ بہت سے لوگ رشتے لینے جاتے ہیں ان کو ریجیکٹ ہی ہو رہا ہوتا ہے ان کا, وہ ٹیکنیکل کچھ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. میں بار بار بتاتا ہوں, بہت سے لوگ آتے ہیں میرے پاس, وہ تو ملتے رہتے ہیں, حضرت شادی نہیں ہو رہی, رشتہ نہیں ہو رہا. میں ان کو بار بار بتاتا ہوں کہ یار تمہیں تمیز نہیں ہے, تم رشتہ لینے کے لیے جب جاؤ ڈیٹول سے نہاؤ, سب سے پہلے تیزاب سے نہاؤ, کپڑے استری کرو, بڑے زبردست قسم کی خوشبوئیں لگاؤ, اور ایسے ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, دانت تیزاب سے دھو, کیونکہ گٹکے پان کے نشانات, یہ پہلا امپریشن پڑتا ہے. اس کے بعد جاؤ اپنے بڑے تمیز سے وہ لا کے رکھیں چائے, تو چینی نہ ڈالو. بڑے لوگوں کو شوگر ہوتی ہے, ہمیشہ یاد رکھو. جتنے بھی عظیم لوگ ہیں سب شوگر کے مریض ہیں. بڑے لوگ ہیں نا, وہ نہیں یہ چینی وینی کہتے ہیں, ایکچولی ہمیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے. اس کا مطلب آپ ایک عظیم انسان ہیں. غریب آدمی ہے, اس کو ڈاکٹر منع ہی نہیں کرتا. وہ چینی کے چمچے بھر بھر کے ڈالتا رہتا ہے, اسے نقصان بھی نہیں ہوتا. 6 چمچ چینی ڈال رہا ہوگا اور پی رہا ہوگا, کوئی نقصان نہیں. اس کا مطلب غریب آدمی ہے. یہ کیا خیال ہے, غریب آدمی ہے نا یہ. مالداروں کو تو بھائی ایک ٹپکا بھی زیادہ ہو گیا نا, ایک دم ان کا نمک تھوڑا زیادہ ہوگا, بی پی ہائی ہو گیا ان کا. غریب آدمی کے یہ مسائل نہیں ہیں عام طور پہ, وہ چینی چمچے بھر بھر کے پی رہا ہوتا ہے. 6 کپ چائے میں نے غریبوں کو ایک ٹائم پہ پیتے ہوئے دیکھا ہے, مکے بھر بھر کے نا, شیرے کے بنا کے پی رہے ہوں گے. تو آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جس سے آپ دیکھنے میں کیا لگیں, غریب لگیں. آپ نے وہاں جا کے تمیز, یہ نہیں کہنا کہ مجھے شوگر ہے, لیکن ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے جو شوگر کے مریضوں کا ہوتا ہے. آپ کا رویہ ایسا ہونا چاہیے, اسٹائل ایسا ہونا چاہیے. اور دل تو آپ کا بہت چاہے گا کہ ایک رس رکھا ہوا ہے فوراً ڈبو کے کھاؤں, بالکل یہ حرکت نہیں کریں. آپ بہت تھوڑا کھاتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں, بہت تھوڑا کھاتے. انڈا, وہ بھی صرف اس کی زردی تھوڑی سی نکال کے آپ نے کھا لی, بس تھوڑے سے پروٹین, اور وہ بھی پہلے ڈبے پہ چیک کر لیں کہ کتنی کیلوریز ہیں اس میں, کیونکہ غریب آدمی کیلوریز چیک نہیں کرتا. مالداروں کا ایک بڑا مسئلہ آج کل یہ بھی بن چکا ہے, کھانے سے پہلے کیلوریز چیک کی جاتی ہیں. ڈاکٹر نے, ایک صاحب نے مجھے بتایا, یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں, بڑے لوگوں کے ساتھ بھی میں بہت ملتا ہوں, تو کہتے ہیں ڈاکٹر نے ایکچولی ہمیں اتنی کیلوریز ایک دن میں ریکمینڈ کی ہے, تو ہم اس سے زیادہ. میں نے کہا ڈبے پہ کون بیٹھ کے کیلوریز گنتا رہے گا. میں اگر پراٹھے کی کیلوریز صبح چیک کرنا شروع کر دوں تو چیکنگ میں میری کیلوریز آدھی ہو جائیں گی, مجھے تو 2 کے بجائے 2.5 پراٹھے کھانے پڑیں گے پھر. تو خیر, تو وہ پھر چھاؤں میں ملیں گے تو کسی وقت بتاؤں گا, ٹھیک ہے نا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اب یہ اوپنلی, پھر وہ سب سمجھ جائیں گے, سسرالی بھی آپ کے سمجھ جائیں گے ابے یہ مفتی صاحب سے سیکھ کے آیا ہے. تو وہ کبھی چھاؤں میں ملیں گے تو آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ بہت سے لوگ رشتے لینے جاتے ہیں ان کو ریجیکٹ ہی ہو رہا ہوتا ہے ان کا, وہ ٹیکنیکل کچھ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. اور جاتے ہی نا ایک دم لٹو نہیں ہو جایا کرو, مجھے بہت پسند ہے, میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. خوب سمجھ لو, کبھی کوئی تمہاری مجبوری کی بیس پہ اپنی بیٹی تمہیں نہیں دے گا. یہ دماغ سے, کوئی بیوقوف نہیں ہے کہ وہ تم مجبور ہو تو اپنی بیٹی تمہیں پکڑا دی, تم مرے جا رہے ہو. وہ مرا جائے گا تو دے گا. وہ کام کرو جس سے وہ مرے آپ پہ, نہ کہ یہ شو کرو کہ میں مر رہا ہوں. وہ کہے گا مر جا, ہمیں کیا کرنا ہے تیرا, ہم نے اپنی بچی کا مستقبل دیکھنا ہے, تیرا عشق معاش کا تھوڑی دیکھنا ہے ہم نے. چھچوری حرکتیں کرتے ہیں جا کے, پھر بولتے ہیں شادی نہیں ہو رہی. اب اس کو ڈبو کے کھانے کے مزے کے چکر میں رشتہ اس نے توڑ دیا. بے تو رشتہ کر لیتا, پھر ساری زندگی ڈبو کے. سسرال جب جاؤ نا رشتہ لینے کے لیے, پھر کوئی ایسی نازیبا حرکت مت کرو. چائے میں نا کیک رس ڈبو کے کھانے کا سب سے زیادہ مزہ آتا ہے, لیکن کیک رس میدے کے لیے بڑی نقصان دہ چیز ہے. میں نے بارہا تجربہ کیا ہے. زیادہ کھاؤ نا, گیس, بدہضمی, بلغم, یہ اچھی چیز نہیں ہے. کوئی یہ سائنسدان ایسا کیک رس ایجاد کر لیں جس میں بدہضمی نہ ہو, تو میں سارا دن کیک رس ڈبو کے کھاتا رہوں. گرم گرم چائے میں تازہ کیک رس ہو, آپ خود دل سے بتاؤ وہ بغیر ڈبوئے کھانے میں مزہ آئے گا یا ڈبو کے کھانے میں آئے گا, بتاؤ. ڈبو کے کھانے میں. لیکن بدہضمی ہے, صحت کے لیے نقصان دہ ہے. کاربوہائیڈریٹ ہے نا, اور تو کوئی پروٹین تھوڑی ہے اس میں, ہے نقصان دہ, اس لیے نہیں کھاؤ آپ. اور اس سے رشتہ بھی ٹوٹتا ہے. اب اس کو ڈبو کے کھانے کے مزے کے چکر میں رشتہ اس نے توڑ دیا. بے تو رشتہ کر لیتا, پھر ساری زندگی ڈبو کے. سسرال جب جاؤ نا رشتہ لینے کے لیے, پھر کوئی ایسی نازیبا حرکت مت کرو. ابھی میں جہاز میں جا رہا تھا تو ایک ایئر ہوسٹس آئی, کہنے لگی مفتی صاحب وہ ڈبو کے کھانے والا جو لطیفہ ہے نا, خدا کی قسم بڑا مزہ آیا. جہاز میں ایئر ہوسٹس نے بتایا کہ مفتی صاحب وہ جو آپ کا لطیفہ تھا نا ڈبو کے کھانے کا, اپنا ہی مزہ ہے. مولوی صاحب وہ رشتہ لینے گئے تھے, وہ یاد ہے جو ڈبو کے کھایا تھا, رشتہ ٹوٹ گیا تھا نا, اس پہ اس نے کہا تھا رشتہ ٹوٹنے کا غم اپنی جگہ, مگر ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ. تو ایئر ہوسٹس نے اتنا شکریہ ادا کیا, اس نے کہا مولوی صاحب میرا ڈپریشن ختم ہو گئی. پھر اس نے ایک سیلفی لی کہ اپنے گھر والوں کو دکھاؤں گی میں. تو وہ اپنے گھر والوں کو دکھا کے گھر والے خوش ہو جائیں گے, میرے گھر والے کیا ہو جاتے ہیں, وہ ان سیلفیوں سے ناراض ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ کھلے عام کیا ہو رہا ہے. تو اتنے وضاحتی بیان دینے پڑتے ہیں. ایکچولی اصل میں وہ یوں ہوا تھا, ایکچولی وہ اس نے بھائی سمجھ کے, باپ سمجھ کے بولو اور زیادہ عزت ہو جائے گی, باپ سمجھ کے عقیدت محبت میں کہ جی وہ ڈبو کے کھانے والا لطیفہ اس کو پسند آیا تھا. اور صرف ایسا نہیں ہے کہ ڈبو کے کھانے والے لطیفے ہی ہیں,
بعض لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں اچھا ان کے بیان اسی وجہ سے ہیں کہ ایسے لطیفے چل رہے ہیں. ہم ترکی جا رہے تھے ابھی کچھ دن پہلے, رمضان سے پہلے. ہمارے ساتھ ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے سفر میں. وہ مولوی صاحب مجھے زیادہ انہوں نے بیان نہیں سنے میرے, وہ چٹکلے نا یہ جو شارٹس آتے ہیں نا, تو مجھے کہنے لگے آپ اصل میں اس لیے مشہور ہیں کہ آپ لطیفے بہت چھوڑتے ہو. اوپنلی نا, آپ لطیفے چھوڑتے رہتے ہو, مزاحیہ باتیں کرتے رہتے ہو, تو ظاہر ہے پھر. میں نے کہا اچھا جی شاید ایسا ہی ہوگا. میں نہیں زیادہ کوشش کرتا کہ کوئی زیادہ صفائیاں پیش کروں. عام طور پہ کبھی بہت ضرورت ہو تو پھر پیش بھی کرنی پڑتی ہے, ایک لمٹ ہوتی ہے نا. میں نے کہا اچھا ایسا ہی ہوتا ہوگا پھر, تو اب کیا کرنا ہے اس کو سمجھا کے ہم نے, بھائی ٹھیک ہے اگر کسی کو ہدایت مل رہی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں مل رہی ہے تو وہ تو آخرت میں پتہ چلے گا نا. انہوں نے کہا لطیفے چھوڑتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. اللہ کی قدرت, تھوڑی دیر میں آگے سے ایک بندہ آیا, ماشاء اللہ داڑھی اس کی. وہ اپنی فیملی کے ساتھ یورپ جا رہا تھا. اس نے کہا مفتی صاحب میں ملحد ہو چکا تھا, خدا کا منکر, سمجھ رہے, اسلام چھوڑ چکا تھا. اچھا وہ مولوی صاحب کے سامنے کہہ رہے میں نے آپ کا بیان سن کے داڑھی بھی رکھی, میری بیگم نے بھی پردہ کیا, بھی مجھے پورا صحیح طرح یاد نہیں ہے اس کی کہانی, ہو سکتا ہے کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں, اور مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ میں بیان نہیں کر سکتا, میرا ایمان بچ گیا, اسلام سے محبت پیدا ہو گئی. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یہ رپورٹ آپ کے سامنے, یہ لطیفے سن کے, ڈبو کے کھانے والے لطیفے سن کے کوئی اسلام میں داخل بولو نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب ڈبو کے کھانے والے لطیفے سن کے اسلام میں داخل نہیں ہوتا تو پھر ہم یہ ڈبو کے کھانے والے لطیفے سناتے کیوں ہیں, یہ چٹکلے سناتے کیوں ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے تو ہم یہ سناتے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ بھائی ہمارا مزاج ہے, ہم اپنے مزاج سے کیا ہیں, مجبور ہیں. یا آپ ہماری کبھی نجی محفل میں آؤ, نجی محفل جب میری کلاس ہوتی ہے نا مدرسے میں اور سبق ریکارڈ نہ ہو رہا ہو تو میں طلبہ کو ایسا ہنساتا ہوں کہ ہنس ہنس کے زمین پہ لیٹ جاتے ہیں وہ. یہ مزاج ہے. انسان کی طبیعت کبھی چینج نہیں ہو سکتی, پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے. کچھ لوگوں ہوتے ہیں خشک مزاج, ان کو ہنسانا یا ان سے مزاح کی بات سننا, آپ ان کو 1 کروڑ روپے بھی دیں گے تو وہ نہ ہنس سکتے ہیں نہ ہنسا سکتے ہیں. اور بعض لوگوں کو اللہ نے ایسا بنایا کہ ان کے مزاج میں ہوتا ہے تھوڑی سی خوش مزاجی ہوتی ہے. تو ہمارے مزاج میں کچھ اس ٹائپ کی چیزیں, کچھ ایسے بچپن سے ہی جراثیم یا کہیں پیدائش سے پہلے اللہ نے انسٹال کر دی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اچھا لوگ کہتے ہیں ممبر پہ بڑے خوش مزاج نظر آتے ہیں, یہ حقیقی لائف میں ایسے نہیں ہے. جتنا میں ممبر پہ خوش مزاج نظر آ رہا ہوں نا, یہ ممبر کے تقدس کی وجہ سے تھوڑا کنٹرول کیا ہوا ہے میں نے, اور کیمرے کی وجہ سے. حقیقی لائف میں میرا خیال ہے اس سے 20 گنا زیادہ ہوں گا, کم نہیں ہوں گا. آپ کہہ سکتے ہیں اسلام میں تو رونے دھونے کا حکم ہے, آخرت کا خوف, یہ ہنسنا اور یہ تو دنیا کی محبت کی علامت ہے. اسلام میں اللہ کا خوف بھی ہے, رونا دھونا بھی ہے. تو ہم نے کب کہا کہ ہم روتے دھوتے نہیں ہیں؟ یہ بھی نہیں کہا کہ روتے دھوتے ہیں, یہ تو ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے نا, یہ تو اللہ جانے ہم جانے. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے, دن گزارے ساز میں راتیں گزاری سوز میں. ساز گانے باجے کو بولتے ہیں, ساز کا مطلب خوش و خرم, یہاں وہ حقیقی گانے باجے مراد نہیں ہے. راتیں گزاری سوز میں, غم میں. عمر بھر ہم دن میں بلبل, شب میں پروانہ رہے. شب میں پروانے کی طرح آگ کے گرد گھومتے ہیں, جیسے پروانہ عاشق ہوتا ہے نا آگ کا, شمع کا. یہ ہمارے حضرت کی کیفیت حضرت نے شعر میں بیان کی. میری کیفیت نہیں بیان کر رہا کہ آپ سمجھے مفتی صاحب شاید پوری رات مصلے پہ کھڑے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں, دن میں ہنسنا شروع کرتے ہیں صبح سے رات تک نان اسٹاپ. تو میں اپنی کیفیت نہیں بیان کر رہا, میں اپنے شیخ کی کیفیت بیان کر رہا ہوں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو دن میں جو اہل اللہ جو بلبل کی طرح چہک رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کی علامت نہیں ہوتی کہ ان میں اللہ کا خوف نہیں ہے. تو کسی کے بارے میں چند چیزیں دیکھ کر فوراً فتویٰ لگا دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. نہ کسی کے رونا دھونا دیکھ کے فوراً یہ فیصلہ کرنا ٹھیک ہے بہت نیک آدمی ہے, نہ کسی کا ہنسنا دیکھ کے فوراً یہ فیصلہ کر دینا ٹھیک ہے کہ یہ آخرت سے غافل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کسی کو ہنستا ہوا دیکھیں تو یہ نہ فوراً فتویٰ لگائیں کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ختم ہو گیا, غافل ہے. اور کسی کو روتا دیکھ کے فوراً یہ بھی فتویٰ نہ لگائیں کہ بہت نیک آدمی ہے. یہ تھوڑی دیر کی کیفیات سب پہ ہوتی ہیں. کتنے لوگ ہیں بڑے رو رہے دھو رہے ہوتے ہیں نا دعاؤں میں, صبح فلم دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں سینما گھر میں, 27ویں رات کو دیکھو جب ختم قرآن ہوتا ہے تو کتنا رونا دھونا ہوتا ہے مسجدوں میں, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسی دوران دعاؤں میں چیخ و پکار لگی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا فون آ رہا ہوتا ہے, اور اس کو انسان کہتا ہے تھوڑی دیر بعد کال کرنا. اس سے میری مراد ہے گرل فرینڈ, محبوبہ. یہ نہیں کہ روتے ہوئے اللہ سے توبہ کر لے کہ اللہ اس ناپاک گدھے گھوڑوں والی محبت سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں, توبہ کرتا ہوں. روتے ہوئے بھی توبہ نہیں ہوتی,
गर्ल फ्रेंड और बॉयफ्रेंड की जो मोहब्बत है ये भंगियों चमारों वाली है, ये रिलेशन भंगियों चमारों गधे घोड़ों वाला है। ये डायलॉग मेरा फैलाओ दुनिया में, आम करो। अल्लाह का शुक्र है काफी फैल गया है। अभी इस्लामाबाद में एक साहब मिले, उन्होंने कहा यार ये जो आप कहते हो ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गधे घोड़ों वाला हिसाब किताब है ये, तो मुझे अच्छा लगा कि ये गधे घोड़ों वाला ये डायलॉग अल्हम्दुलिल्लाह फैल चुका है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो रिलेशन है ये कौन सा रिलेशन है? जो गधे और गधी का होता है, घोड़े और घोड़ी का होता है। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। ये आजकल ना बड़े फखर से बताते हैं टीवी में भी, अब टॉक शॉक में, ये मेरी गर्लफ्रेंड। अबे भाई तू जानी आदमी, तू जिना कर रहा है एक लड़की के साथ, बदकार आदमी, और तू दुनिया को बता रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। गधा गधी का में शादी होती है या फिजिकल रिलेशन होता है? आप लोग को पता ही नहीं तो बोलो ना। निकाह करना ये इंसानों की तहजीब है। बीवी बना के रखना किसी औरत को और औरत का शौहर बना के रखना, ये इंसानों में तहजीब है, ये पैगंबरों का तरीका है। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कभी भी ब्रेकअप हो सकता है, निकाह में ऐसे ब्रेकअप नहीं होता। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ब्रेकअप के कोई उसूल नहीं है। ब्रेकअप हो गया जी, बस नहीं पसंद आई, छोड़ दिया। बीवी को छोड़ सकता है इंसान? दुनिया छोड़ना आसान है, बीवी छोड़ना मुश्किल है। और बीवी के लिए शौहर को छोड़ना भी बहुत मुश्किल है, खानदान इन्वॉल्व होता है। तो निकाह वाला सेटअप ये इंसानों वाला है, पैगंबरों वाला है। मूसा अलैहिस्सलाम वाला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला, आदम अलैहिस्सलाम वाला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला, जकरिया अलैहिस्सलाम वाला, याकूब, यूसुफ, यहया अलैहिस्सलाम वाला। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये गधा घोड़ा, कुत्ते बिल्ले, 3 पीस सूट और टाई से नहीं तहजीब का पता चलता। आज मुहज्जब होने का मयार ही चेंज हो गया है। जो नहा धो के 3 पीस सूट टाई में ब्रीफ के साथ में लेके घूम रहा हो, उसको लोग कहते हैं तहजीब याफ्ता आदमी। जो धोती पहन के घूम रहा हो उसको गधा घोड़ा समझते हैं। अल्लाह की नजर में अमल से पता चलता है कि कौन गधे घोड़ों वाली जिंदगी गुजार रहा है और कौन इंसानों वाली जिंदगी गुजार रहा है। क़यामत में पता चलेगा अल्लाह के यहाँ कि कौन तहजीब याफ्ता कौम थी और कौन गधे घोड़ों वाली जिंदगी गुजार के आई है। अखलाक किसके अच्छे हैं ये क़यामत में पता चलेगा। एयर होस्टिस के अच्छे हैं या उसके अच्छे हैं जो अपनी बूढ़ी माँ का एहतराम करता है घर में रह के? एयर होस्टिस के भी अच्छे होते हैं लेकिन वो पेड होते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? वैसे भी अच्छे हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि एयर होस्टिस के अखलाक बुरे होते हैं, लेकिन वो जो जहाज में उसके अखलाक आपको नजर आ रहे हैं वो उस पे आखिरत में फैसला नहीं होगा। उस पे कंपनी फैसला करेगी कि इसकी सैलरी में इजाफा करना है कि नहीं करना। आखिरत में नहीं होगा। आखिरत में उस एयर होस्टिस को सवाब जब मिलेगा जब वो अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत करती है और बटन दबाने पर फौरन हाजिर हो जाती है। वो नहीं आई बात। अभी मैं जहाज में जा रहा था तो एक साहब कोनी निकाल के बाहर, वो एयर होस्टिस से 2 दफा कोनी टकराई उनकी, मैं पीछे ही बैठा हुआ था। एयर होस्टिस ने तबीयत से सुना दी, तमीज नहीं है कोनी अंदर करो। हालांकि एयर होस्टिस ऐसे किसी को सुनाती नहीं है, उसको मना है कि बिल्कुल भी ऐसी बदतमीजी नहीं करनी आपने। खुदा की कसम मुझे एयर होस्टिस की उस बदअखलाकी पे खुशी हुई। हालांकि कंपनी को खुशी नहीं होगी। कंपनी को अगर कंप्लेन कर दे ना कोई कि इसने मुझे यूं कहा, क्या तमीज है, कोनी अंदर करो ये तो WRA का कंडक्टर हो गया ना। लोग तो कहेंगे, कंप्लेन भी हो सकती है उसकी कि देखो यार ये उसकी तनख्वाह कम हो सकती है, उसको निकाल सकते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा इसमें गैरत है। अबे अखलाक की एक हद होती है, जब गुजर रहे हैं तो क्यों यूं निकाल के बैठा हुआ है बाहर? नहीं आई बात समझ में? और गैरत ही खत्म हो जाए तो 20 दफा भी एयर होस्टिस को कोनी लग जाए, एक्सक्यूज मी सर, बस काइंडली, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। कंपनियों के अखलाक और होते हैं भाईजान, गोरे के अखलाक और होते हैं। अल्लाह उसके जो अल्लाह चाहता है ना हमसे अखलाक, वो अलग टाइप के अखलाक। ऐसा ना हो बदतमीज बन जाए, एक ही दफा में ओए यूं करके आप लोगों को मारना शुरू करते हैं। एक मिसाल से समझा रहा हूं बात कि गैरत खत्म ना करो मेरे भाई। थोड़ा थोड़ा बदतमीज भी होना चाहिए इंसान को, लेकिन मौके पे जहां बदतमीजी का मौका है। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है हमारी कौम बेमौका बदतमीज है, उसको तो तमीज सिखाने की जरूरत है। लेकिन मैं सिर्फ नजरिया समझाने के लिए, मुझे डर है कि ऐसा ना हो कि हम लोग पहले ही कौमी सतह पे बदतमीज हैं तो और ज्यादा कहीं बदतमीज ना बन जाएं। असल तो इस्लाम में यही है कि तमीज से पहली दफा में कोनी आराम से अंदर करवा दो, ठीक है? बार बार जब मना कर रहे हैं और फिर खातून की कोनी टकरा रही है तो और बुरी बात है ना। और इसमें बाज नीयत के फसादी भी होते हैं, तो बहाने बहाने से दिलचस्पी ले रहे होते हैं, उसे ठरक पूरी कर रहे होते हैं। अच्छा खैर, अब ये कौन सी एयरलाइन थी ये मैं नहीं बताऊंगा। जहाँ एयर होस्टिस ने थोड़ा सा बदतमीजी से बात की जो हमको बहुत अच्छा लगा, मेरा बड़ा मजा आया। तो गैरत है इस एयर होस्टिस में। अच्छा मेरे भाई, तो हम क्या बयान लेके चल रहे थे? अबे वसीम भाई पे तो फिट कर रहा था इसको। अबे नहीं, ये वसीम भाई से हटके जिस टॉपिक पे हम चले थे वो तो जल्दी से कंप्लीट कर दूं ना। हाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते को मैं बता रहा था तो बताता रहता हूँ, बार बार सुन लिया करो। गधे घोड़े वाला रिश्ता है ये, भंगी चमारों वाला रिश्ता।
جب بھی کوئی دوست آ کے بتائے کہ رے میری گرل فرینڈ، بولے کام گھوڑوں گدے کتوں بلوں والا کیا تو نے یار. بلے میں بھی جب ٹھڑک ہوتی ہے نا، آپ کہہ سکتے ہو بلا بلی کا تو تھوڑی دیر کا ریلیشن ہوتا ہے، گرل فرینڈ کا تو 2-3 سال کا ہوتا ہے. آپ کو یہ غلط فہمی ہے. بلے کی جب تک ٹھڑک پوری نہیں ہوتی وہ بلی کے پیچھے پڑا رہتا ہے، سمجھتے ہو؟ تو بوائے فرینڈ کی جس دن ٹھڑک پوری ہو گئی نا، وہ دلچسپی اس کی ختم ہو گئی گرل فرینڈ میں، وہ بھی ٹاٹا کر کے چلا جاتا ہے. فرق صرف گدے گھوڑے بلے میں اتنا ہے کہ ان کی ٹھڑک جلدی پوری ہو جاتی ہے اور بوائے فرینڈ کی ٹھڑک پوری ہونے میں ٹائم لگتا ہے، وہ کھیلتا رہتا ہے اس کے جذبات سے. نہیں آئی بات؟ صرف میاں بیوی کا رشتہ مقدس ہوتا ہے بھائی، کیونکہ وہ اس کے باپ کی بہو ہے، وہ اس کے دیوروں کی بھابھی ہے، وہ اس کے بچوں کی ماں ہے. اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ ٹھڑک پوری ہوئی تو چھوڑ دیا. بھائی بچوں کی ماں ہے، پورا خاندان متاثر ہوگا. ابا کہے گا اتنی اچھی بہو میری، خدمت کرنے والی، اور پھر بہو اگر وہ رشتہ دار بھی ہو، کزن ہو، اور مشکل ہے طلاق دینا. گرل فرینڈ جیسے جیسے بوڑھی ہوتی ہے اس کی ویلیو ختم. بیوی جیسے جیسے بوڑھی ہوتی ہے خاندان میں ویلیو کم ہونے کے بجائے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اب تو آرڈر چلتے ہیں اس کے. ہاں وہ ڈپریشن بھی ہوتی ہے. کہہ رہے ہیں گرل فرینڈ رکھنے میں جو مجھے ڈپریشن ہو رہی ہے وہ ہوتی ہے. اچھا استغفر اللہ. یہ نہیں، گرل فرینڈ رکھنے میں ڈپریشن بھی ہوتی ہے، یہ پوچھ رہے ہیں. ان کو نہیں، یعنی عام مثال دے رہا ہوں، ناراض نہیں ہونا یار. گرل فرینڈ تو ایک ڈپریشن، ایک آپ یوں سمجھو کہ آپ نے ڈپریشن کا کنستر سر پہ اٹھایا ہوا ہے. کیا پتا کب ٹر بن جائے بھائی. ہند کو میں کہتے ہیں ٹر گیا، کسی بھی وقت ٹر سکتی ہے وہ، کیونکہ اس کے رشتے کی بیس بھی یہی ہے کہ آپ ہینڈسم اسمارٹ ہیں. آپ کو لقوہ ہو گیا، گرل فرینڈ مارکیٹ سے شارٹ. آپ کی جیب خالی ہو گئی، گرل فرینڈ مارکیٹ سے شارٹ. بیوی نہیں ہو سکتی کیونکہ طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہے. اب ہاں ہماری کورٹ نے، عدالت نے میاں بیوی کے رشتے کو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والا ہی بنا دیا ہے، کیونکہ عدالتی خلا بیوی جیسی جائے گی خلا پکڑا دیتے ہیں، تو اس کا وہ پھر وہی ہو گیا. لیکن اسلام نہیں مانتا اس کو. اسلام عورت کو طلاق کا اختیار اس وقت دیتا ہے جب مرد واقعی ظلم کر رہا ہو. قدرتی آفت آ گئی ہے تو میاں بیوی شریک حیات ہے نا. شریک حیات کا مطلب خوشی غمی میں ساتھ رہنا ہے. تو مرد مالدار تھا تو بھی عورت کہتی ہے میرا شوہر ہے. آج حالات نے پلٹا کھایا، غریب ہو گیا تو بھی عورت کیا کہے گی؟ میرا شوہر ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو گدے گھوڑوں والے ریلیشن نہیں کیا کرو بھائی. وہ میں اب بتائیں کہاں چل رہا تھا میں. یہ گدے گھوڑوں پر بات کہاں سے آئی؟ گرل فرینڈ والے سے تو آئی، گرل فرینڈ پہ بات کہاں سے؟ ابے یار یہ کچھ تشنگی ہے، کچھ کہیں بیچ میں گڑبڑ ہوئی ہے کہیں. وہ تو اصل بیان تھا نا، وہ تو میں بھی لے کے چلوں گا. یہ بیچ میں بھی کچھ بات، چلو خیر. تو ہم یہ بات عرض کر رہے تھے آپ سے کہ کوئی بھی بھنگی چمار اٹھ کے آپ کی طرف جب نسبت کر لیتا ہے، یار یہ سوچو، یہ کچھ مجھے تشنگی ہے کچھ کہ کہیں ادھر ادھر ٹرن مارا ہے ہم نے. جی ہاں، ترکی کا واقعہ میں سنا رہا تھا، وہ جو ڈبو کے کھانے والا نا. تو ان صاحب نے بتایا کہ مفتی صاحب آپ کا بیان سن کے میں اسلام چھوڑ چکا تھا، واپس اسلام میں داخل ہو گیا، اور ماشاءاللہ داڑھی رکھی انہوں نے. اور ایسے ایک واقعہ نہیں ہے بھائی، اگر میں یہ نوٹ کرنا شروع کر دوں، لکھنا شروع کر دوں تو یہ بہت زیادہ واقعات ہیں. میں ان کو لکھتا ہوں، کمنٹس میں تو آ رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ہی ایک اسکالر ہیں، باقی لوگوں سے فائدہ نہیں ہو رہا، باقیوں سے ہم سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہوگا. میرا مقصد صرف یہ کہ یہ جو ہمارے بارے میں مشہور کر دیا نا، یہ چٹکلے اور لطیفے ہی ہیں، تو یہ تو شارٹ کلپ والے کیا کرتے ہیں، بیچ سے لطیفے ہی بنا کے چلا رہے ہوتے ہیں. کلپ دیکھ کے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کیا باتیں کر رہا ہے. ہاں تو باقی یہ کہ ہم یہ چٹکلے سناتے کیوں بھائی؟ مزاج ہے ہمارا، مجبوری ہے. ہم نے لوگوں سے شروع میں ہی کہا بھائی جس نے سننا ہے سنے، نہیں سننا تو نہ سنے بھائی. کہیں اور دنیا میں کا خالی ہم اکیلے تو نہیں ہے نا، دین کی خدمت تو بہت لوگ کر رہے ہیں. تو آپ کو جس سے فائدہ ہو آپ ادھر چلے جائیں. کیا خیال ہے بھائی؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے خطرناک بیان کر رہے ہوتے ہیں، ڈرا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے. ایک اسکالر ہیں بڑے مشہور، بڑا اچھا بیان کرتے ہیں. ڈیفینس میں خاتون نے بتایا کہ میں ان کا بیان سن کے نا مجھے اتنا جہنم کا خوف بیچاری میں پیدا ہو گیا کہ اب وہ ڈپریشن میں چلی گئی. موت کا خوف، جہنم کا خوف. بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا ان کے بیان سن کے، گناہ چھوڑ دیے، لیکن کمزور دل لوگوں کو فائدے کے بجائے کیا ہو گیا؟ نقصان ہو. تو میں نے ان سے کہا کہ وہ بڑے اچھے عالم ہیں لیکن آپ ان کا بیان نہ سنیں. آپ کے دل میں خوف جو پیدا ہو گیا نا، دیکھو جہنم کا خوف اتنا ضروری ہے جو برائی چھڑوا دے آپ سے، بس اس سے زیادہ نقصان دہ ہے، فائدہ نہیں ہے. وہ خوف جو صحت خراب کر رہا ہے آپ کی، تو اسلام تو طاقتور، مومن کو طاقتور دیکھنا چاہتا ہے نا. ہاں تو میں یہاں سے بات کر رہا تھا کہ صرف کسی کے رونے کو دیکھ کر بھی آپ جلدی متاثر نہ ہو، کسی کے ہنسنے کو دیکھ کے بھی آپ جلدی متاثر، جلدی بدگمان نہ ہو. اس میں بات کر رہا تھا کہ بعض دفعہ 27ویں رات کو کیسی چیخو پکار لگی ہوتی ہے، رو رہے ہیں، ہائے ہوئے، قلابازیاں کھا رہے ہیں. اس کے بعد رات ہی کو پروگرام ہوتا ہے صبح فلم دیکھنے کا. عید کے دن نئی فلم آئے گی، وہ دیکھنے کا پروگرام ہوتا ہے. ایسے لڑکے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ابے کون سی فلم آ رہی ہے؟ اب تو پتہ نہیں سینما گھروں میں فلمیں دیکھنے کا رواج ہے یا نہیں ہے، وہ تو یوٹیوب نے کمبلوں میں ہی فلموں کو
داخل کر دیا ہے. تو یہ رونا رونا ہے, رونا تو ندامت کا رونا ہوتا ہے بھائی. آپ کو اپنے گناہوں پہ ندامت ہو, کم از کم اس وقت تو جذبہ پیدا ہو کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. آج حج بھی ہو رہا ہے, بے پردگی بھی چل رہی ہے, عمرے بھی ہو رہے ہیں, اور بے پردگی بھی چل رہی ہے, بہنوں کی وراثتیں بھی کھا رہے ہیں. حج پہ جاؤ گروپ کے ساتھ, آدمی حیران ہوتا ہے, جاتے ہوئے خواتین کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, واپسی پہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ حج کر کے آ رہی ہیں.